الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آیت قرآن مقدس کی تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے، جس آیت کو آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلے ہم اور آپ صدقہ اور سود کے تعلق سے پڑھے تھے۔ صدقہ اور سود میں بظاہر مال کی کمی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ کے علاوہ سود کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر تجارت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، تجارت کے تعلق سے کہ تجارت ہے کیا چیز۔ صدقہ اور سود میں بظاہر مال کی کمی ہے، اور صدقہ سود میں مال کی کمی ہے، اور صدقہ میں بھی مال کی کمی ہے، اور تجارت میں مال کی بڑھوتری ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی تجارت کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تجارت کریں تو کیسے کریں۔ ہم آپ سے سامان خریدتے ہیں، آپ ہم سے سامان خریدتے ہیں، تو ہمارا سامان خریدنا آپ کا ہم سے سامان خریدنا یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مدائنہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ قرآن مقدس کی سب سے لمبی آیت ہے۔ چلیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم تجارت کرو، ظاہر سی بات ہے تجارت آدمی کرتا ہے تو تنے تنہا نہیں کرتا ہے، بلکہ کم سے کم خریدنے والا اور بیچنے والا ضرور ہو، تب تو جا کر کے تجارت کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک خریدنے والا ہو اور ایک بیچنے والا ہو، اب کیا کرے، یہ آپس میں اگر قرض کا لین دین کرے تو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم آپ سے خریدیں پھر اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے کوئی سامان بیچ رہے ہیں تو پہلے اس کو ہم نوٹ کر لیں۔ نوٹ کون کرے گا اس کو بھی دیکھیں۔ ایک منٹ، بیٹری لو ہو گیا، تھوڑا اس کو لیپ ٹاپ کو چارج لگا دیں۔ چلیے تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے سامان خریدو، ہے نا، تو یا قرض کا لین دین کرو، ہم آپ کو 10 روپیہ دیے، آپ لے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ لکھ کے کہ تم جب کسی کو قرض دو تو سب سے پہلے اس کو لکھ لیا کرو،
تاکہ بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ تو اگر ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں، تو اب ان دونوں میں سے لکھے گا کون؟ لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائری مینٹین کرنے کو کہا ہے کہ تم ڈائری مینٹین کرو، تاکہ آگے چل کر کے فساد کا باعث نہ بن سکے، جھگڑا کا باعث نہ بن سکے کہ بھائی ہم نے تو تجھے اتنا پیسہ دیا تھا لیکن تم نے دیا نہیں۔ لیکن اسی چیز کو تم لکھ لو گے تو پھر آگے چل کر کے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو اب تم کیا کرو کہ تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ تجاویز لکھنی چاہیے۔ یعنی اب لکھنے والا جو ہو کاتب وہ تیسرا فرد ہو، اب لکھے تو عدل کے ساتھ لکھے، ایسا نہیں کہ بھائی 5 روپیہ کا سامان ہے ہم اس کو 6 روپیہ بڑھا کر کے لکھ دیں، یا ہم آپ کو 10 روپیہ دیے اور ہم آپ کے نام سے ڈائری میں لکھ لی 11 روپیہ ہم نے دیا، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بلکہ بالعدل، عدل کے ساتھ چاہیے کہ تم اپنے درمیان اس چیز کو لکھو۔ ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لکھنے کی طاقت دی ہے، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی لکھ دو تو تم منع مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سکھایا ہے اور کوئی تم سے مدد مانگ رہا ہے تو تم اس کو لکھ دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ لکھے گا، لکھوائے گا کون؟ لکھوائے گا بائع لکھوائے گا، بیچنے والا لکھوائے گا یا خریدنے والا لکھوائے گا، اس کو دیکھیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، یعنی قرض جس پر قرض ہو، یعنی جو مقروض ہے، یعنی ہم نے آپ کو 10 روپیہ دیا تو آپ میرا مقروض ہو گئے، آپ پر قرض ہو گیا، تو آپ کو لکھوانا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس قرض میں سے کچھ کم نہ کرے۔ اب مطلب کیا ہے؟ آپ کو ہم نے 10 روپیہ دیا تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ لکھے، اس کو لکھوائے یا لکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں سے کوئی کمتی مت کرے کہ بھائی 11 روپیہ ہم نے دیا اور آپ اپنے ڈائری میں لکھ لے کہ مولانا صاحب نے ہم کو 10 روپیہ دیا، یہ مت کرو۔ اس لیے اللہ خود فرماتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو لین دین میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ انسان کو کچھ لینا چاہیے یا کچھ دینا چاہیے یا ڈائری مینٹین کرنا چاہیے۔ اچھا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر مقروض جو ہے اگر سمجھدار نہ ہو تو کیا کرے؟ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو قرض دیا، آپ سمجھدار ہیں تو چلیے ڈائری مینٹین کروا لیں گے آپ، لیکن آپ سمجھدار نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ وہی اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یعنی اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی جو اس کا سرپرست ہے عدل کے ساتھ اسے چاہیے کہ لکھوائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثال کے طور پر آپ نے ہم سے 10 روپیہ لیا، آپ خود سے لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا آپ کا ذہن کمزور ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بیوقوف، آپ بیوقوف ہیں، میں آپ نہیں، مطلب جو مقروض ہے نا، مقروض جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مان لیتے بیوقوف ہو
یا خود سے نہیں لکھ پا رہا ہو، ہے نا، یا کمزور ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے کہ اس کا جو سرپرست ہے، جو ولی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے کیا کرے، قرض کو لکھوا دے کہ فلاں آدمی نے اتنا روپیہ دیا ہے۔ اچھا، اب جب لکھوا لے، اتنا تو سمجھ گئے کہ ایک انسان دوسرے کو قرض دے، ٹھیک ہے نا، تو قرض میں کیا کرے، ایک دوسرے کا لین دین کرنے کے میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ عدل یہ قرض کا لین دین کرے، انصاف کے ساتھ۔ اور جب انصاف کے ساتھ قرض کا لین دین کرے تو تیسرے آدمی سے مقروض کیا کرے، لکھوا لے، وہ بھی انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر مقروض کمزور ہے، یعنی جس کو قرض دیا گیا وہ کمزور ہے یا بیوقوف ہے یا خود سے لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کی سرپرست کی ذمہ داری ہے، اس کے جو مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لکھوا دے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اتنا سمجھ گئے کہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، تیسرا آدمی سے لکھوا لینا ہے، ٹھیک، اتنا ہی نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے کیا اللہ فرما رہا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بھی بنا لو، اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بھی بنا لو، اس لیے کہ گواہ بنا لو گے تو تم آگے چل کر کے تمہاری بات آگے چل کر کے کوئی انسان تم کو جھٹلائے گا نہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، لیکن چھوٹا اگر کم رقم دینا ہو، مثال کے طور پر 5,000 10,000 50,000 روپے دینا ہو تو آدمی عام طور پہ نہیں لکھواتا ہے، لیکن زمین خریدنے کی باری آ جائے تو بھائی 2 لاکھ روپے ہم کو دینا ہے، تو انسان 2 لاکھ روپے کیسے دیتا ہے؟ جاتا ہے، 2 آدمی کو لے کر کے جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کاغذ مینٹن کرواتا ہے، لکھواتا ہے۔ کیوں؟ ہم بھائی پوچھ رہے ہیں بھائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ قرآن کی تعلیم ہے، دوسرا یہ تاکہ آگے چل کر کے جس کو دیا جا رہا ہے وہ جھٹلا نہ سکے کہ ہاں تم نے مجھے 2 لاکھ کہاں دیا تھا، تم نے تو مجھے 1.5 لاکھ روپیہ دیا تھا، تم نے تو مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، ہے نا۔ اسی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ 2 آدمی کو بھی لے جاتا ہے، اور جس کو دیتا ہے، آج تو فیشن کا دور ہے، تو آج فوٹو بھی لے لیتا ہے، سگنیچر بھی کروا لیتا ہے، اور جو 2 گواہ ہوتے ہیں اس کو بھی لکھوا لیتا ہے، اس کا بھی سائن کروا لیتا ہے۔ اسی کو دیکھیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا، اگر تم کو 2 گواہ نہ ملے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم کو 2 مرد گواہ کے طور پر نہ ملے تو کیا کرو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورت کو کیا کر لو، تم گواہ بنا لو۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے، اور 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ کیوں ہے آگے چل کر کے ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا سمجھ گئے کہ بھائی 2 آدمی کو گواہ کے طور پر لے جا، 2 مرد کو، اگر 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد لے لو اور 2 عورت لے لو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ 1 مرد اور 2 عورت کی گواہی 2 مرد کے برابر ہے۔ اب کس عورت کو لو؟ 2 عورت کو لینا ہے تو کس عورت کو لو؟ اللہ فرماتا ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما، جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو کہ ان دو میں سے کوئی بھول جائے، تب کیا کرے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے اگر کوئی بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں، گواہ بھی ہو تو اپنے من پسند کا ہو، دھیان رکھیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، ممن ترضون من الشہداء، تم اس کو گواہ بناؤ جو تم کو پسند، جو تم کو اچھا لگے، جس سے تم راضی ہو سکے، ان لوگوں کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، گواہ جب بنا لے تو آخر 2 عورت کو گواہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی 1 مرد کے مقابلے میں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ ان تضل احداہما، تاکہ ان میں سے کوئی اگر بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، کیونکہ عورت کیا ہوتی ہے،
دیکھا جائے تو وہ عورت یہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے، جس کی وجہ سے بولتے ہیں نا بولنا چاہیے کچھ اور تو بول دیتی ہے کچھ اور. اسی وجہ سے اس دو عورت کو متعین کر دیا گیا کہ بھائی مرد اگر نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ تم 2 عورت لے لو. اب 2 عورت کیوں لے لو؟ تاکہ اگر ایک عورت بولے، گواہی دے، تو پھر وہ دوسری عورت تو خاموش رہے گی. تو پہلی عورت جو بول رہی ہے، بولنے میں اگر مسٹیک کر جائے تو یہ دوسری عورت کیا کرے؟ اس کو لقمہ دے دے، اس کو بتائے کہ بھائی تم غلط بول رہی، ایسا نہ ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اتنا دیکھیں، پھر آگے بہت لمبی آیت ہے، اتنا دیکھیں اس کے بعد تفصیل میں بتاتا ہوں. چلیے اچھا، ان آیات سے معلوم کیا ہوا؟ جتنا میں نے پڑھا اس سے معلوم کیا ہوا کہ اسلام میں مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے کہ بھائی مال و دولت نہ کمائے، پیسہ نہ کمائے، یہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ پیسہ کمائے، لیکن یاد رکھے جو پیسہ ہم کما رہے وہ حلال کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. کیونکہ پیسہ کو تو سب کو ضرورت ہے، بغیر پیسہ کے آج کچھ ہوگا بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلتا ہے. کتنی فضیلت ہے، دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ انسان کماتا ہے تو اس کے کمانے کی کیا فضیلت ہے. مال کو طلب کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے اس کو دیکھے. اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے اس کو دیکھے. حضرت ایوب بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، اگر اس انسان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یقیناً جانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا. اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. یعنی اگر کوئی انسان اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نکلے اس نیت سے لے کر کے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوا کرتا ہے. اچھا، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو تو تم اس کو لکھ لیا کرو. دیکھیں اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ خرید فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کرے تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھ لیا کرے اور کسی کو گواہ بنا لیا کرے. دیکھیں آپ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو دین کا ذکر ہے، کہا گیا کہ یہ آیت جو ہے نا بیع سلم کے تعلق سے نازل ہوئی. بیع سلم کے تعلق سے. بیع سلم کیا ہے؟ بیع سلم میں ہوتا کیا ہے کہ نقد یعنی پیسہ فی الفور ہوتا ہے، اور مبیع جو ہوتا ہے سامان جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے. یعنی پیسہ نقد دے دیا جائے اور سامان ادھار ہو، بعد میں ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیع سلم ہوتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بیع سلم کے تعلق سے نازل ہوئی. اب بیع سلم میں کیا ہوتا ہے؟ ثمن نقد ادا کی جاتی ہے اور مبیع میں ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کی شان نزول دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت گندم کی بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی. کیونکہ ہوتا کیا تھا پہلے کہ گندم کی کھیتی سے پہلے ہے نا، گندم کی قیمت کی کھیتی سے پہلے ہی کیا ہوتا تھا کہ پیسہ دے دیا جاتا تھا، ہے نا. اس کے بعد جب گیہوں ہو جاتا تھا تو وہ کاٹ لیتا تھا، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بیع سلم کے تعلق سے نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. اچھا بیع سلم کیا جائز ہے؟
بے سلم بے سلم بے سلم کیا جائز ہے؟ تو یقیناً دیکھیں بے سلم یقیناً جائز ہے، اگرچہ آج بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے خرید و فروخت. ایک منٹ. دیکھیے بے سلم آج بھی ہوتا ہے، دیکھتے ہوں گے آپ کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لیچی کا موسم آتا ہے یا آم کا جب موسم آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ درخت پر جیسے ہی موجر ہونے لگتا ہے فوراً کیا ہوتا ہے، بیپاری لوگ خرید لیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم اتنا پیسہ لو، ہے نا، پیسہ اتنا لے لو، اس کے بعد جب اس میں پھل آ جائے گا تو پورا کا پورا ہمارا ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ نقد دیا جاتا ہے، یعنی پھل ہونے سے پہلے ہی دے دیا جاتا ہے کہ تم 10,000 روپیہ لے لو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 10,000 روپیہ دے دیا، جب پھل آیا 10,000 روپیہ ہم پہلے ہی دے دیے، لیکن سامان ہم کو ہاتھ آیا نہیں، نہ آیا سامان، ہاتھ نہیں آیا، سامان بعد میں دیا جاتا ہے نا. تو اسی کو بے سلم کہتے ہیں کہ نقد فی الفور ہوتا ہے اور سامان کیا ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. بے سلم جائز بھی ہے. دیکھیے حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی شخص ایک چیز خریدنے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، کیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لوں؟ آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں اس کو فروخت مت کرو، جو چیز تمہارے پاس اس کو فروخت مت کرو. اس حدیث کی بنا پر جو چیز موجود نہ ہو اس کی فروخت کرنا جائز نہیں ہے. بھائی میرے آقا نے کیا فرمایا کہ بھائی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہو اس کو تم بیچو مت. تو اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے، اس کو فروخت نہیں کرنا چاہیے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر بے سلم کی اجازت دی ہے، بے سلم کی اجازت دی ہے کہ پیسہ ابھی دے دو اور مبی بعد میں لے لینا. ایک حدیث پاک دیکھ لے جس سے بے سلم کا ثبوت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ 1 یا 2 سال کی مدت پر فلوں کی بے سلم کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو شخص حجوروں میں بے سلم کرے اس کا کیل معلوم ہو اور وزن معلوم ہو اور اس کی مدت معلوم ہو. یعنی 3 چیز کی شرط لگائی گئے، کیل یعنی ناپنے کتنا ہونا چاہیے وہ معلوم ہو، وزن معلوم ہو اور اس کی مدت معلوم ہو. یہ 3 چیزیں اگر معلوم ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے، بے سلم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ویپاری کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی درخت پر جتنا موزر ہے، کتنا گرے گا، کتنا نکلے گا، سب اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، سب اس کے پاس ہر چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بے سلم کا وزن بھی اس کو معلوم ہوتا ہے اور ایک مدت بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کتنے دن کے بعد یہ پھل ہمارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں کیا ہے، بے سلم کر سکتے ہیں جبکہ اس کا وزن معلوم ہو، اس کی مدت معلوم ہو اور اس کا کیل معلوم ہو. ٹھیک ہے. چلیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. تو تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. ہاں 2 گواہ بنا لو. یہاں پر دیکھیں گواہ کا معنی کیا ہوتا ہے، شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے.
पहले ये देखें कि शहादत, हम समझे कि शहादत किसको कहते हैं। असल माना यह है शहादत का, असल माना जो होता है शहादत का, ये होता है गवाही के माना में होता है, गवाही के माना में होता है। अल्लामा रागिब अस्फहानी लिखते हैं कि बसीरत से या आंखों के साथ देखने से जिस चीज़ का इल्म हासिल हो उसी की खबर देने को शहादत कहते हैं। ठीक है, शहादत का तरीक़ा क्या है कि जब कोई इंसान किसी की चीज़ के ताल्लुक़ से शहादत देना, तो वो अल्फाज ये अदा करे कि मैं गवाही देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं गवाही देता हूँ, है ना, कि दिलशाद भाई वहाँ थे। तो ये क्या हो गया, ये गवाही हो गया। और ये शहादत ऐसी है कि मैंने उनको देखा है और उसके बारे में हम गवाही दे रहे हैं, और उसके बारे में हम गवाही दे रहे हैं कि हाँ यकीनन हमने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बजे हमने दिलशाद भाई को फ़लाँ जगह देखी है, हमने देखा है। ये क्या हुआ, यही शहादत हुआ। अब इसकी जब हम गवाही देंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये वहाँ पर खड़े थे, तो ये इस तरीके से गवाही देंगे कि यकीनन मैं गवाही देता हूँ कि दिलशाद भाई फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह खड़े थे। यही शहादत गवाही देने का तरीक़ा होता है। देखिए शहादत कई तरीके का होता है। हम यहाँ शहादत की 3 किस्मों को बयान करेंगे। एक शहादत आइनी, एक शहादत समई, एक शहादत अल शहादत। ये 3 गवाह है, 3 गवाही के 3 किस्में हैं। हम तीनों को बयान करेंगे, ज़हन हाज़िर रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात समझ में आ जाएगी। एक होता है शहादत आइनी, शहादत आइनी। तो शहादत आइनी में क्या होता है कि इंसान आँख से किसी चीज़ को देखता है, फिर उसके बारे में इंसान खबर देता है कि हाँ यकीनन मैंने उस चीज़ को देखा है और मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी को शहादत आइनी कहते हैं, यानी आँखों देखा हाल, आँखों देखी चीज़ों को इंसान बयान करे, उसको शहादत आइनी कहते हैं। और एक होता है शहादत समई। तो समई शहादत जो होती है ना, समई शहादत ये होता है, इसका ताल्लुक़ मसमुआत से होता है, मतलब सुनी हुई चीज़ों में से होता है। मिसाल के तौर पर आपने हमको बता दिया कि मौलाना साहब आपके वालिद साहब को हमने बाज़ार में देखा है। ठीक है ना, तो हमने तो नहीं देखा लेकिन आपने देखा, आपने हमको बताया, तो हमको जो बताया वो क्या हुआ, समई तौर पर, यानी सुन करके, किसी से सुन करके हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म हुआ। बात समझ आ रही ना, किसी चीज़ के बारे में इल्म हुआ, तो उसी को शहादत समई कहते हैं। अब हम गवाही दे सकते हैं कि भाई कि हमारे वालिद साहब, कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ है, तो मैं जवाब दूंगा कि भाई मेरे वालिद साहब कहाँ है, मार्केट में है। हालांकि मैंने नहीं देखा, है ना, मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने देखा, आपने हमको बोला। तो यही चीज़ सुनने को यही कहा गया समई शहादत, यानी सुन करके किसी चीज़ के बारे में गवाही दे देना, यही समई शहादत कहलाता है। एक होता है शहादत अल शहादत। देखिए आइनी शहादत जो है ना, ये फैसला कुन होता है ना, आइनी शहादत ये फैसला कुन होता है। शहादत अल शहादत जो है ना, यानी शहादत अल शहादत का मतलब क्या होता है, एक गवाह है उस पर मजीद एक और गवाह बना लिया जाए। मिसाल के तौर पर यही आइनी शहादत ही को देखिए आप। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि मौलाना साहब के वालिद साहब मार्केट में है, ठीक है, और किसी को आप गवाह बना ले कि भाई देखो मौलाना साहब के वालिद साहब कहाँ है, मार्केट में है ना, देखो है ना, जब मैं पूछूंगा तो तुम बता देना। ठीक, अब कोई इंसान हमारे पास आया, अब आप हमको शहादत दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि आपके वालिद साहब को हमने वहाँ देखा है, और इसके ऊपर एक और गवाह आप पेश करें कि देखिए भाई, पूछिए, इनसे पूछिए, ये भी देखें, क्या भाई बताओ, वहाँ साहब को बताओ क्या इनके वालिद साहब मार्केट में थे कि नहीं, तो फ़ौरन कहेगा कि हाँ मैं भी देखा हूँ कि आपके वालिद साहब मार्केट में और ये सही बोल रहे हैं। तो यही होता है शहादत अल शहादत। तो ये शहादत की 3 किस्में हुई, एक शहादत आइनी, एक शहादत समई, एक शहादत अल शहादत। और शहादत आइनी जो होता है ना, ये फैसला कुन होता है, याद रखेंगे आप। अच्छा, ये देखें
کہ جب مدعی، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ گواہی دے دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے دعویٰ کر دیا ہے نا، ہم دعویٰ کر دیے کہ بھائی میرے والد صاحب وہاں ہے، ٹھیک ہے، والد صاحب ہمارے آئے، اب ہم بولے کہ والد صاحب آپ مارکیٹ میں تھے، ہے نا، اگر وہ انکار کر دیتے مثال کے طور پر، تو اب جس نے ہم کو خبر دی ہے، شہادت جو دیا ہے، اب کیا کریں گے؟ ہم ان کو شہادت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ آپ والد صاحب اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں نہیں تھے تو یہ فلاں آدمی بول رہا ہے، پوچھیے آپ ان سے، آپ مارکیٹ میں تھے، یہ آ کر کے یہ بولے گا۔ کیوں؟ دیکھیں آپ، شہادت کا ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اس کی کئی تفصیل بھی ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤں گا۔ علامہ ابو الحسن مرغیانی صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ شہادت کا ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اور جب مدعی شاہد کو بلائے تو شہادت کو چھپانا جائز نہیں۔ آپ نے ہم کو خبر دی کہ مولانا صاحب آپ کے والد صاحب مارکیٹ میں ہے نا، ہم اس کو ثبوت پیش کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کو بلا کے چلیے، آپ نے خبر دی ہے نا، چلیے ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ والد صاحب کے سامنے جا کر کے کہہ دیجئے، تو ایسی صورت میں شہادت کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اگر خبر دیے ہیں، اگر آپ شہادت دی ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ آ کر کے خبر دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو چھپا مت، بلکہ تم اگر شاہد ہو، گواہ ہو، تو تم اس کی گواہی دو۔ چلیے، اور خود اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعَوْا، کہ جب شہداء کو، جب گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اچھا، شہادت کا حکم کیا ہے اس کو بھی دیکھیں۔ شہادت کا حکم یہ ہے کہ شہادت کے بعد قاضی پر واجب ہے کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے، اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے، یہ کیا ہے؟ قاضی کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیے، شہادت ادا کرنے کے لیے ہے نا کیا شرط ہے اس کو دیکھیں۔ شہادت کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شاہد ہے، گواہ ہے، اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور بولنے کی قوت ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ اس کو حد قذف نہ لگی ہو، یعنی کسی چیز کے تعلق سے اس پر حد جاری نہ کیا گیا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ احناف کے نزدیک شرط ہے، جو ہم جن کے ماننے والے ہم ہیں، اور یہ کہ وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شہادت دے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شہادت دے۔ اگر دنیا داری کے لیے شہادت دے گا یا اپنے مقصد کی خاطر کو انسان شہادت دے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، بلکہ وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شہادت دے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم کو دو مرد نہ مل سکے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورت کو گواہ بنا لو، ہے نا، تو دو عورت کو گواہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ تو عورت کی شہادت کے متعلق کیا نظریات ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیں۔ دیکھیے، عورت کی گواہی کے تعلق سے یہ ہے کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 آزاد مردوں کی گواہی ضروری ہے، 4 آزاد مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر 4 مرد نہیں ہے اور اگر انسان کوئی زنا کی تہمت لگا رہا ہے کہ آپ فلاں انسان کے ساتھ زنا کیے ہیں اور ہمارے پاس گواہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جھوٹے کہلائیں گے، اور زنا کی شہادت کے لیے 1-2 مرد نہیں بلکہ 4 مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس صورت میں یعنی زنا کی ثبوت میں جو شہادت دی جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی عورت ہو تو اس کی گواہی قبول بھی نہیں کی جائے گی، یعنی زنا والے باب میں اگر کسی کی گواہی قبول کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف مرد کی گواہی قبول کی جائے گی،
عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی عورت آ کر کے کہے کہ مولانا صاحب فلاں آدمی نے فلاں سے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب قاضی جو ہے یا مولانا جو ہے، مفتی جو ہے، وہ فیصلہ اس کی بات کو سن کر کے نہیں کر دے گا، اس لیے کہ باب زنا میں عورتوں کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر 2 مرد دے تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ 4 مرد کی گواہی ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حد قذف میں اور حد قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی نظریہ ہے۔ باقی حدود اور قصاص میں کم از کم 2 آزاد مرد ہے نا، 2 آزاد مرد کی گواہی ضرورت ہے بقیہ حدود اور قصاص میں، یعنی زنا کے علاوہ جو بھی حدود اور قصاص کا معاملہ ہے، زنا کے علاوہ جو بھی حدود ہو یا قصاص ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں بھی عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ میں نے کیا بتایا کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زنا والے باب میں 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ زنا کے علاوہ جتنے بھی حدود اور قصاص والی چیزیں ہیں ان میں 2 مرد کی گواہی کافی ہو جائے گی، لیکن زنا والے باب میں 2 مرد کی گواہی قبول نہیں ہوگی بلکہ 4 مرد کی گواہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرض اور کاروباری معاملات میں 1 مرد کے ساتھ 2 عورت کی شہادت قابل قبول ہے۔ 1 مرد کے ساتھ 2 عورت کی گواہی قابل قبول ہے، کس میں؟ تجارت والی چیز میں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی آخر زنا اور حدود اور قصاص اس میں عورتوں کی گواہی کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عورت جلد باز ہوتی ہے، یعنی فوراً ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دیکھیے، السلام علیکم حضرت، آئیں گے لیٹ سے، یہ خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ باب حدود اور قصاص والی چیزوں میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عورت کیا ہوتی ہے؟ جلد باز ہوتی ہے۔ اب کہیں گے بھائی مرد ہی کی گواہی کیوں قبول ہے؟ تو دیکھیے سب کی ایک نوعیت ہے، سب کی الگ الگ نوعیت ہے، مرد کی الگ نوعیت، عورت کی الگ نوعیت، میں آگے بیان کروں گا، سمجھ میں آئے گی۔ کچھ چیزیں تو ایسی بھی ہے جہاں پر مردوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اس کو بھی تو آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ ان تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے، مثال کے طور پر حیض کا معاملہ ہو، عدت کا معاملہ ہو، رضاعت کا معاملہ ہو، ولادت کا معاملہ ہو، پردہ بکارت کا معاملہ ہو، یعنی عورتوں کے وہ عیوب جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے ہیں، ان تمام صورتوں میں مردوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بلکہ عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جن چیزوں کو دیکھنے کی استطاعت مرد نہیں رکھتے ہیں ان میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، علامہ ابن حمام نے لکھا کہ فقہائے احناف کے نزدیک مالی حقوق کے علاوہ میں مثلا نکاح میں، طلاق میں، وصیت، عدت، حوالہ، وقف اور صلح وغیرہ میں 1 مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی شہادت جائز ہے، لیکن حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مرد کے مقابلے میں 2 عورت کیوں؟ خود قرآن فرما رہا ہے کہ یا تو تم 2 مرد گواہ کے طور پر رکھو، یا 1 مرد، 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت کو لے لو، تو 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورت کیوں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ عورت یہ ہے کہ عدالت میں جس کے خلاف گواہی دینی ہوتی ہے نا، جس کے خلاف گواہی دینی ہوتی ہے تو اس کا کچھ ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اور عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ دلیر نہیں ہوتی ہے،
زیادہ دلیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ فطری طور پر کیا ہوتی ہے، تھوڑی کمزور ہوتی ہے. اگر آنکھ دکھا دیا جائے تو فوراً کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا سکڑ جاتی ہے، تھوڑی سی ڈر جاتی ہے، سہم سی جاتی ہے. لیکن مرد کا ایسا معاملہ نہیں ہے، مرد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اور اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اس جگہ ویسا کام کیا ہے، تو آپ سے اور ہم سے کیا بنے گی؟ نہیں، بلکہ آپ سے اور ہم سے ایک دشمنی کی طرح ہو جائے گی. اور عورت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، بلکہ عورت کو اگر کوئی آنکھ دکھا دے تو اس کی باتیں بھی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے اور عام مشاہدہ بھی یہ ہے کہ جب گواہی دینے کے لیے عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عورت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے نا؟ اور وکیل پوچھتا ہے عام تو وہ جواب دیتی ہے املی، ہے نا؟ یعنی وکیل جیسا جو سوال کر رہا ہے تو عورت اس طریقے سے ڈر اور سہم سی جاتی ہے نا کہ اس کو جواب کچھ اور دینا چاہیے تو وہ جواب دے دیتی ہے کچھ اور. یعنی یہ حقیقت بھی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورت فطرتاً کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. فطرتاً کیا ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو سپہ سالار کبھی نہیں بنایا جاتا ہے، فوج کا مین کبھی عورت کو نہیں بنایا جاتا ہے نا؟ یا جنرل یا کمانڈر کبھی عورت کو نہیں بنایا جاتا ہے. عورت کو پہلے پائلٹ بھی نہیں بنایا جاتا ہے. آج سوائے ایک آدھ دو عورت کے آج بھی کیا ہے، پائلٹوں کی تعداد کم ہے. ہاں عورت ہے لیکن عورتوں کی تعداد کم ہے. کیوں عورتوں کی تعداد کم ہے؟ جبکہ اس سچویشن میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت مرد کے برابر میں کھڑی ہونی چاہیے. عورت مرد سے پیچھے کیوں؟ آج یہ معاملہ ہے نا کہ بھائی مرد سے عورت پیچھے کیوں رہے گی؟ ہمارے کہنے کا مطلب شریعت نے سب کے حدود برابر کر دیے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ 5 انگلی ہے، دیکھیں آپ 5 انگلی، اس انگلی کو چھوٹا رہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ انگلی بڑا کیوں ہے؟ اس کے بغل میں یہی انگلی چھوٹا ہے، چھوٹی انگلی ہے. آخر یہ چھوٹی کیوں ہے؟ یہ بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، یہ اس کو بھی تو بڑی ہونی چاہیے، لیکن بڑی کیوں نہیں ہے؟ تو سب کے ایک الگ مقام ہے، سب کا ایک الگ الگ مقام ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو اس سے بڑا ہو جانا چاہیے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تھوڑا نہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئی چیزوں میں آبجیکشن ڈالنا شروع کر دے. یہ آپ کی کم عقلی اور کم فہمی، کم سمجھداری کا نتیجہ ہے کہ آپ اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مرد کے برابر ہونی چاہیے، ہے نا، پھر بھی یہ سپہ سالاری کا جہاں معاملہ آتا ہے، کمانڈری کا جہاں معاملہ آتا ہے، پائلٹ کا جہاں معاملہ آتا ہے، آج بھی عورتوں کی تعداد کم ہے. پائلٹ میں تو مل جائیں گے، کمانڈر میں نہیں ملیں گے آپ کو، سپہ سالاری میں نہیں ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، فطرتاً کمزور ہوتی ہے. اسی وجہ سے عورت ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کو رکھا گیا ہے گواہ کے لیے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے عورت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ گھبرا کر کے خوف سے کچھ کا کچھ کہہ دیتی ہے نا، کچھ کا کچھ کہہ دیتی ہے. کچھ کا کچھ کہہ دیتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کو اس وجہ سے بنایا گیا ہے گواہ کے طور پر تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے ڈر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلانے کے لیے وہاں پر موجود رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے تو ہمیں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وکلا بھی، وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی 95% مقدمات میں جب عورت کو گواہی کے لیے پیش کی جاتی ہے تو یا تو وہ رو پڑتی ہے یا گھبرا کر کے اول فول بکنا شروع کر دیتی ہے، بولنا چاہے کچھ اور تو بول دیتی ہے کچھ اور، یا کسی بات کو کوسنا شروع کر دیتی ہے. آج بھی گاؤں میں پنچایت ہوتا تو دیکھتے ہیں نا، اگر عورت آ جائے تو کوسنا شروع کر دیتی ہے،
یعنی بات اختتام کو نہیں پہنچے لیکن یہ کوسنا شروع کر دیتی ہے، تو فطرتاً اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے اور کم دلیر ہوتی ہے نا، اور فریق مخالف کے دباؤ سے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ انہی ساری وجوہات کے بنا پر ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت کو گواہی کے طور پر پیش کیا جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک حدیث پاک، ہاں عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حیض کا مسئلہ ہے، اب کوئی حیض کا مسئلہ ہے یا پھر حیض کا چھوڑیے، یا حیض کے علاوہ عدت کا مسئلہ ہے یا پردے بکارت کا مسئلہ ہے، مثال حیضی کا مسئلہ دیکھ لو، سپوز دیٹ میں مان لیتا ہوں حیضی کا مسئلہ لے لو، اس کے بارے میں کس کو علم ہوتا ہے؟ پردے بکارت کے بارے میں کس کو علم ہوتا ہے؟ یہ صرف عورت کو علم ہوتا ہے، مرد کو نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی دوست آ کر کے کہہ دے بھائی تمہاری بیوی کو تو حیض ہے، تمہاری بیوی ابھی ناپاکی کی حالت میں ہے، تمہاری بیوی کے پردے بکارت زائل ہو چکا ہے، اس طریقے کی بات اگر کوئی آ کر کے کہنا شروع کر دے تو پھر کیا کہیے گا؟ اس کی بات مان لیجئے گا آپ، ہے نا؟ نہیں مان سکتے ہیں، اس لیے کہ مرد عورتوں کے ان سارے چھپانے والی چیزوں سے مرد واقف عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ جب عام طور پر مرد واقف نہیں ہوتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو عورت کے مخصوص معاملات میں عورتوں کی ہی گواہی قبول ہوتی ہے، مردوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ آپ جب گواہی دیے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے، جب آپ گواہی دے رہے ہیں تو بھائی گواہی کے لیے جب آپ کو بلایا جائے تو آپ انکار مت کریں۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، دیکھیں آپ، اچھا جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اگر کسی معاملہ میں متعدد گواہ ہو تب کیا کریں؟ سب کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 مرد آ جائے یہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ بلکہ اور گواہی کیا ہوتا ہے؟ ایک وجوب کفائی ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی یعنی 2 آدمی اگر گواہی دے دیا تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ہے نا؟ اگر کوئی نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ تو اگر کسی معاملہ پر متعدد گواہ ہو تو ہر گواہ کی گواہی واجب نہیں ہے، ان میں سے کسی 2 کی گواہی کافی ہے۔ اگر 2 آدمی گواہ دے رہا ہے تو سب سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے گواہی نہ دی، اگر کسی نے بھی گواہی نہ دی تو ان تمام صورتوں میں سب کے سب کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پر 5 آدمی نے دیکھا کہ فلاں آدمی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور یہ آ کر کے اس کے گھر والوں کو کہہ دیا۔ اب گواہی کی بات آئی تو 2 آدمی کو تو کم سے کم آنا چاہیے۔ اگر 2 آدمی آ گیا تو یہ تینوں آدمی کیا ہوں گے؟ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر 5 میں سے کوئی بھی آ کر کے گواہی نہ دیا تو 5 کے 5 کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر گواہ زیادہ ہو اور اگر گواہ زیادہ ہو اور مدعی کے حق معطل ہونے کا خدشہ نہ ہو، اگر گواہ زیادہ ہو، مطلب 1 سے 2 سے زیادہ گواہ ہو، یعنی 10 گواہ ہو، 5 گواہ ہو، اور مدعی کے حق ختم ہونے کا خدشہ نہ ہو تو جس گواہ کو بلایا گیا اس کا جانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ان کا نہ جانا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر گواہی کی بات آئی لیکن ہمارے گھر میں ہماری امی کی طبیعت خراب ہے تو اب ہمارے لیے جانا ضروری نہیں ہے، اب نہ بھی جائیں گے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے اور اس میں گناہ نہیں ہے۔
اگر گواہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کے نہ جانے سے کسی کا حق معطل ہو جائے گا، پھر اس کی شہادت دینے کے لیے جانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو سمجھے۔ مثال کے طور پر 5 آدمی گواہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے گواہی دینے تو ہم کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا آنا واجب۔ اگر ہم کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا جانا کیا ہے؟ آپ کا جانا مستحب ہے، نہ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھائی نہیں جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوں گے؟ یہ گناہگار ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں ایسی صورت میں گناہگار، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا نقصان، کسی اور کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا جانا واجب ہے۔ اگر نقصان نہیں ہوگا تو پھر نہیں جائیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، نہ جانا بھی جائز ہوگا۔ بھائی کاہے فون کر رہا ہے بھائی؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اے بابو ابھی میں کلاس کرا رہا ہوں، بابو میں کلاس کرا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر بعد کال کروں گا نا، آن لائن کلاس چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے کچھ شاگرد لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا، سب گروپ کے ساتھ کالنگ کر رہے ہیں۔ خیر آگے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یعنی چھوٹا ہو اور قرض، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اگر قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی میعاد تک اس کو لکھنے میں تساہل مت کرو۔ یعنی اب قرض ہم سے لے رہے ہیں، ہم 5 روپیہ دے رہے ہیں، 5 روپیہ دے رہے ہیں، آپ سوچیں چھوڑو نا یار، 5 روپیہ کی کیا اہمیت ہے، چھوڑو 5 روپے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگنور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگنور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس کو لکھو، کیونکہ حساب ہوتا ہے، 1 روپیہ کا حساب ہو یا 10 لاکھ کا حساب ہو، حساب ہوتا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کاروائی ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے بہت قریب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بھائی ہم اگر نہیں لکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ شک پیدا ہو جائے آپ کے اندر، ہمارے اندر، بھائی میں تو دیا تھا 5 روپیہ دیا تھا، وہاں صاحب بولنے کی 10 روپیہ دیے ہیں، ہے نا؟ یہ شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے۔ اگر نہیں لکھیں گے تو شکوک و شبہات کیا ہوں گے؟ انسان کے اندر پیدا ہوگا ہی۔ آپ آج ہم کو 5 روپیہ دیے ہیں، 10 سال کے بعد آپ کو یاد رہے گا، آپ کہیں گے بھائی 5 روپیہ کی کیا حقیقت، ہم 5 روپیہ دیے ہوں گے، ہم 10 روپیہ دیے ہوں گے آپ کو۔ اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ آگے دیکھیں، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں جو تجارتی لین دین، تدیرونہا بینکم، ہاں جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو، آپس میں دست بدست بھائی تم لو دو اگر کرتے ہو تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہاتھ بہاتھ کرتے کہ بھائی یہ لو، پھر تم دے دیے ہم کو لوٹا دیے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے؟ لکھنے نہیں، نبی لکھنے گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ یہ نہیں کہ بھائی لکھنے والا ہے تو جھگڑا، بات بڑھ گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا
تو ایسی صورت میں ہم جو ہے نا پٹنا شروع کر دیں کہ بھائی تم ہی تو لکھے تھے، یہ تم کیوں گواہی دیے تھے، ہے نا. تو اس وجہ سے اب معلوم چلا کہ جو جس سے جھگڑا تھا اس کو چھوڑ کر کے انسان گواہ پر ٹوٹ پڑتا ہے نا. تو ایسی صورت میں اللہ نے خود منع فرمایا کہ وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو تکلیف پہنچایا جائے. یعنی نہ لکھنے والے کو آپ تکلیف پہنچا دے سکتے ہیں، نہ گواہ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی جس سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے وہ تو مضبوط آدمی ہے لیکن گواہ کمزور آدمی ہے، یا لکھنے والا کمزور آدمی، چلو اسی پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب اس پر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کر دیتے ہو، یعنی اگر کاتب کو یا گواہ کو تم اگر تکلیف پہنچاتے ہو تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہارا گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.